اور حقیقت میں یہ ابو جہل کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابو جہل آپ جانتے ہیں کہ جو عرب کا بڑا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت باندھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، مطلب ابو جہل بن گیا وہ، جہاں وہ عرب کا دانا اور سمجھدار، اور کہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو ابو جہل بنا دیا، یعنی جہالت کا باپ۔ جہل جہالت کو کہتے ہیں، جاہل بھی نہیں کہا بلکہ جہالت کا باپ قرار دیا، کہ اتنا بڑا جاہل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے دیکھ رہا ہے، بجائے اس کے یہ کہنے کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یا یہ کہنے کے بجائے انہ لیس بوجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیا۔ یہ ابو جہل ہے۔ اور یہ ظالم کرتا یہ تھا کہ جب کوئی سردار مرنے لگتا، کوئی صاحب حیثیت مرنے لگتا تو اس کے سرانے جا کر بیٹھ جاتا، کہا کہ اب تم مرنے لگے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کل کو یتیم ہو جائیں گے، یہ بے سہارا ہو جائیں گے، ان کو کل کو پوچھے گا کون؟ آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کا خیال کروں گا، اور ان کے حصہ کا جو بھی مال ہے وہ مال مجھے دے دے، مجھے مال دے دے، میں ان کے اوپر خرچ کروں گا اور ان کی کفالت کروں گا، تاکہ ان کو دنیا کے اندر کوئی بے سہارا سمجھ کے ظلم نہ کرے۔ وہ بیچارہ اپنا مال حوالے کر دیتا ہے اور وصیت کر دیتا ہے کہ میرے یہ بچے یتیم یہ اس کے سپرد ہیں۔ اب وہ شخص مر گیا، اب اس کے بعد اسے مال سمیٹا اپنے گھر لے آیا، اب وہ یتیم بچے اپنے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور وہ جا کے اس کا دروازہ بجاتے ہیں کہ ہمارے ابا نے جو کچھ تمہیں دیکھ دیا تھا ہمیں کچھ دو کھانے کو، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ ان کو دھکے دے کے نکالتا، بھاگو، کون ہو تم؟ میں نہیں پہچانتا، نکلو یہاں سے، کون یتیم، کون تمہارا باپ؟ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے تمہیں پیسہ دیا، مال نہیں، بھاگو، بھگا دے۔ اور پھر کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ یار یہ کوئی دوسرا اس کی کھلانے لگتا، مدد کرنے لگتا، کہا کہ چھوڑو چھوڑو، مدد نہیں کرو، آپ اپنی اولادیں سنبھالو۔ یہ ظلم کرتا۔ اس کو قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ ابو جہل کا وہ وصف بیان کیا جا رہا ہے جہاں یہ حرکت کرتا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ظالم نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے، ہمارا مال ہتھیایا ہوا ہے، ہمارے باپ نے مال اس کو دے دیا، ہماری کفالت کے لیے کہا تھا کفالت کرے، اب یہ ہمیں دھکے دیتا، ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، آپ ذرا سفارش کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا، جی، کہا کہ یہ یتیم ہے بیچارے، اس کے باپ نے وصیت کی تھی، اس کے باپ نے تمہیں مال دیا تھا، اب ان کی مدد کر، تو ان کا حصہ ان کو دے، اور اللہ سے ڈر۔ کہا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں، کون سا حصہ، کیا حصہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہ، ایسا نہ کر، کہ دنیا میں یہ تو وقت گزر جائے گا، لیکن روز جزا آخرت کے اندر کیا جواب دے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے جب سوال کرے گا تو کیا جواب؟ کہا کوئی کون سی آخرت، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی آخرت، کوئی حشر وشر نہیں، کوئی اللہ کے سامنے جواب دے نہیں، ایسے تم لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر واپس آ گئے۔ اس پر یہ صورت ماعون نازل ہو گئی، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی ابو جہل کی حرکت دیکھی کیسے اس نے آخرت کے دن کو جھٹلا دیا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیات نازل ہو گئی، یہ صورت نازل ہو گئی۔ تو دیکھو، تو یتیم کے معاملے میں حقارت، تو یہ حقارت کا مرض انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتا ہے اور یتیموں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے۔ اور دوسرا فویل للمصلین، اب یہ وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور ظاہر کہ درجہ بدرجہ آج بھی جو عملی طور پہ ہم جیسے منافقین موجود ہیں، جو عملاً ہم اخلاص کی دولت سے محروم ہیں اور لوگوں کو دکھانے کو نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل اصول یہ منافقین کے بارے میں جو صف اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز کی اصل مطلوب تو کیا تھا؟ اللہ کو پہچاننا، سچی مناجات، اخلاص سے سجدوں میں گرنا، لیکن اس کو بھلا کر الذین ھم یراؤن، یہ ریاکاریاں کرتے رہے۔ تو دیکھو یہ دوسرا مرض،
فرمایا کہ یہ اس کے اندر ریاکاری کا مرض پیدا ہوا، پہلے حقارت، دوسرے میں ریاکاری، اور تیسرا فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ عام استعمال کی چیزوں سے منع کرتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ یہ بخل، تو گویا کہ تین حقارت اور اسی طرح ریاکاری اور بخل، یہ تین امراض جب پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، پھر معاشرہ سدھار پکڑتا نہیں ہے، معاشرہ پہ سیدھی راہ چلتا نہیں ہے۔ جب انفرادی طور پر انسان یا اجتماعی طور پر یا ملکی طور پر یا ریاستی طور پر یا بین الاقوامی طور پر انسان ان تین امراض سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے گی۔